نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 171 ومثل مثال الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہے کمثل الذی اس جیسا ہے ینعق جو الذی ینعق یعنی اس جیسا یعنی کچھ جانور جیسا ہے بما جو لا یسمع نہیں سن سکتا الا مگر دعا چیخ و نداء و پکار، یعنی ایک چرواہا ہے وہ اپنے جانوروں کو جو ہے چرا رہا ہے، لیکن وہ جب اس کو آواز دے رہا ہے تو وہ اپنے چرواہے کی جو جانور ہے وہ اپنی چرواہے کی صرف چیخ و پکار سن سکتا ہے، لیکن اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کافروں کی مثال بھی اس جیسے ہیں، ان جانوروں جیسے ہے کہ یہ صرف ان کو جتنی بھی جو ہے ہدایت کی طرف بلاؤ یہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، ان پہ کوئی جو ہے اس بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ بس صرف ایک چیخ اور پکار ہی ہے۔ سمن بہرے ہے، بکمن گنگے ہے، عمیون اور اندھے ہے، فہم پس یہ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، یعنی ان کے یعنی آکو چرواہا بما الذین وہ لوگ کفر جو کافر ہے کمثل الذی اس جیسا ہے ینعق جو جانور ہے بما وہ لا یسمع سن نہیں سکتا الا مگر دعاء آواز چیخ و نداء اور پکار۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما وہ جو رزقناکم ہم نے تم کو دیے، واشکروا شکر ادا کرو للہ اللہ کے لیے ان کنتم اگر تم ایاہ خاص اس کے لیے تعبدون عبادت کرنے والے ہو۔ انما بے شک حرام کیا گیا علیکم تم پہ المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اور وہ جو اہل نام لیا جائے بھی اس پہ لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی جو یہ زیارتوں پہ بھی جو جانور ذبح ہوتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر لیکن ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جس کی زیارت ہے جو ادھر جو ہے میت پڑا ہوا ہے جن کی قبر ہے یہ ان کے لیے جو ہے یہ ذبح کر رہے، اگر ان کے لیے نہ ہوتا تو یہ کسی بھی جگہ کرتے، یہ اسپیشلی ادھر جا کے زیارت میں کیوں کرتے؟ تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے لیتے لیکن وہ ذبح کیا جاتا ہے کسی اور کے لیے، تو یہ بھی جو ہے حرام ہے جو زیارتوں میں جو ہے ذبح وغیرہ کیے جاتے ہیں جانور۔ فمن پس جو اس مجبوری کو پہنچے، یعنی ایک بندہ ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے اور اس کے سامنے اس طرح کوئی جو بھی یہ اللہ نے حرام کیا ہے گوشت یا کچھ بھی، لیکن وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، بشرط کہ وہ مرنے والا ہے، یا وہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کو جو ہے، لیکن خیر اس سے بیماری کا تو کوئی تعلق نہیں کیونکہ کسی مردار چیز کھانے سے بیماری تو ہٹ نہیں سکتی، لیکن وہ اتنا مجبور ہوا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور اس کو کچھ بھی وہ کھائے تو وہ جو ہے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فمن پر جو اس طرح مجبور ہو جائے غیر باغن بغیر کسی سرکشی کے، یعنی وہ سرکشی نہیں کر رہا، وہ کسی مستی میں جو ہے آ کے یہ نہیں کر رہا بلکہ وہ مجبور ہے، ولا عادن اور نہ تجاوز کر رہا ہے، حد نہیں پار کر رہا، اتنا نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر دے، تو پھر اللہ فرماتے فلا اسم نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پہ، یا اس طرح کوئی بہت ہی غریب ہے وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اسی طرح جو ہے یہ ایسا گوشت اس کو ملے جو اللہ کے بغیر نام لیے بغیر کسی کے لیے ذبح کیا گیا تو وہ اتنا لے سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم و رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ جو انزل نازل کیا اللہ نے من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور یہ لیتے ہیں بھی اس پہ ثمن پیسے قلیلاً توڑے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں، اب جیسے جو لوگ کتاب کو قرآن کی علم رکھنے والے ہیں اور ایک مسئلہ آیا ہے اور اس میں جو ہے ایک مسئلہ ذکر ہے
لیکن آگے والا کیا کر رہا ہے، آگے والا اس کو جو ہے لالچ دے رہا ہے کہ یہ مسئلہ میرے مرضی کے مطابق مجھے سنا دو، یا میری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دو کہ ہاں یہ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تو غصے میں دی ہے۔ تو اس طرح بہت سے اس طرح جو ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ غلط فتویٰ دے دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نے غصے میں دیے یا کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہیلا نکال کے جو ہے اس کو اس کے مرضی کے مطابق کر دیتے، تو آگے والا بھی خوش اور جس نے فتویٰ دیا وہ بھی خوش، اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو احکامات ہے، جو اس کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن آگے والا چاہتا ہے کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہو۔ اور اسپیشلی جو یہودی تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کے بارے میں یہ سارا کچھ پتہ تھا اور تورات میں پہلے سے ذکر تھا، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو وہی سناتے جو آگے والا اس کو جو ہے پسند کرتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ اسی معاملے میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَشْتَرُونَ، اور یہ لیتے ہیں بھی اس پہ ثمناً، پیسے، قلیلاً، تھوڑے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم زیادہ پیسے لو، جو پیسے لیتے ہیں تھوڑے پیسے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں تھوڑے ہی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے ذکر ہے۔ اولئک یہی لوگ ما یاکلون، یہ نہیں کھاتے، فی بطون، اپنے پیٹ میں، یعنی اپنے پیٹ میں یہ نہیں ڈال رہے، مگر کیا ڈال رہے، الا، مگر، النار، آگ۔ بظاہر تو ان کو یہ پیسے لگتے ہیں مگر یہ اپنے پیٹ میں جو ہے آگ ڈال رہا ہے۔ ولا یکلمہم، اور کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ، ولا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اس لیے کہتے کہ کبھی بھی کسی کو کوئی مطلب کہ قرآن سے، حدیث سے کچھ بھی بتاؤ تو بہت سوچ سمجھ کے بتانا چاہیے، جو مطلب کہ جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کے، وہ تو الگ بات ہے کہ اگر ایک بندہ غلطی سے کچھ کہہ دے اس پہ اللہ نہیں پکڑتا کسی کو، لیکن جان بوجھ کے جو ہے کسی کو غلط مسئلہ بتانا اور اس میں اپنا فائدہ ڈھونڈنا، تو یہ جو ہے غلط ہے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہی ہے، اشتروا، جو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، ضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت کچھ کو یہ گمراہی لیتے ہیں، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، مغفرت کے مقابلے میں، یعنی عذاب خود ہی چن لیتے ہیں مغفرت کے مقابلے، یعنی اگر یہ چاہے تو یہ معافی مانگ سکتے ہیں، ان کو مغفرت مل سکتی ہے، لیکن یہ خود ہی چن لیتے ہیں عذاب کو۔ فما اصبرہم، اور صبر نہیں کر پا سکیں گے یہ، علی النار، آگ پہ، ذالک، مطلب قیامت کے دن ہوگا تو ان کی بڑی چیخیں نکلے گی، پھر یہ صبر نہیں کر سکیں گے آگ پہ۔ ذالک، یہ، بان اللہ، کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں، بان اللہ، یہ کہ اللہ نے نازل کیا، الکتاب، کتاب، بالحق، حق پہ، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق، یہ ضد میں ہے اور مخالفت میں ہے، بعیداً، بہت دور۔ جو یہ اختلاف رکھتے ہیں یہ پہلے سے بہت دور ہو چکے ہیں اس میں، ضد میں اور اختلاف و مخالفت میں، حق کے مقابلے میں۔